السلام علیکم. ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے خصوصی مذاکرے کامیابی کا سفر کے ساتھ میں ہوں ثنا ریاض. سامعین، یہ مذاکرہ قیام پاکستان کی 75 سالہ یعنی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ترتیب دیا گیا ہے اور اس کا مقصد مختلف شعبہ زندگی میں پاکستان کی 75 سالہ کارکردگی کا جائزہ لینا ہے. 75 سال کا یہ سفر ہرگز سہل نہیں تھا. بہت سے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے اس سفر کو ایک قوم کی حیثیت سے جاری رکھا. گزشتہ مذاکروں میں ہم نے صنعت، معیشت، تعلیم، صحت، ماحولیات اور زراعت کے شعبوں کا جائزہ لیا اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ادب، فنون لطیفہ اور سماجی خدمات کے شعبوں میں پاکستان کے 75 سالہ سفر کا جائزہ لے سکیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد اقبال. آپ پریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں فیصل آباد آرٹس کونسل کے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مزمل یار. آپ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال فیصل آباد ہیں. اپنے دونوں معزز مہمانوں کو میں اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتی ہوں. گفتگو کا آغاز کروں گی زاہد صاحب آپ سے. سر، پاکستان کی سرزمین بڑی زرخیز ہے اور جس طرح یہ مٹی زرخیز ہے اسی طرح اس مٹی کے رہنے والے بھی بڑے ہنرمند ہیں اور بڑی رچ سوائل ہے ہماری. پاکستان میں ادب اور پرفارمنگ آرٹس کے جو سفر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سفر بھی یقیناً آسان نہیں تھا، کوئی بھی سفر جس طرح سے آسان نہیں ہوتا. تو کہاں سے ہم نے آغاز کیا اور آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ پاکستان میں کلچر کا سفر بہت لمبا ہے، کٹھن بھی ہے اور دشوار بھی رہا. ایسا ہی سفر ہمارے ساتھ کلچر میں بھی رہا. کلچر ہمارا انڈو پاک کا کلچر، اور پھر جب ہم سپریشن ہوئی تو ہمارا پاکستان کا کلچر. پاکستان کے کلچر کو ہم کئی طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی پاکستان کا کلچر، مسلم کلچر، ہمارے ریجن کا کلچر، ہمارے ملک میں بسنے والے مختلف لوگ، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی بولنے والے دوست ہیں، سب کا کلچر، ان سب کا ڈیفیوژن، ان سب کی اپنی اپنی ریتل کا سفر. یہ ایک لمبی داستان ہے. کاٹ اٹ شارٹ کہ اس سفر کو ہم نے بڑی آسانی سے، سہل طریقے سے ہم نے اس کو طے کیا اور آج تک پہنچتے ہوئے ہمارے پاس، پاکستان کے پاس الحمدللہ اپنی کلچر پالیسی موجود ہے جو کہ ریسنٹلی ہی کم از کم بن گئی. ابھی ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن ہے، ہمارے پاس ایک چیز پریزنٹ کرنے کے لیے ہے. نو وی انڈرسٹینڈ دا ورلڈ. ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے. اور یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنا جب کلچر پالیسی بنا لی تو ہم نے اپنے کلچر کا سفر طے کر لیا. ہمارے پاس گائیڈ لائن موجود ہیں، ہمارے پاس منزل بھی موجود ہے. ہم نے شارٹ لسٹ کر لیا ہے کہ ابھی ہم نے سمت کا تعین کر لیا. جی بالکل کر لیا ہے. ویسے تو پنجاب آرٹس کونسل کے حوالے سے بھی اس کے بہت کردار رہا کہ ہم نے 75 میں پنجاب آرٹس کونسل وجود میں آ چکی ہوئی تھیں. الحمدللہ اب پورے پنجاب کے اندر پنجاب آرٹس کونسل کی 10 کونسلز موجود ہیں جو کہ اسپیشلی ہمارا پنجاب کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، بڑی ایکٹیولی اس کو دیکھ رہی ہیں اور اس کے اوپر اپنا کردار پاکستان کی ترقی کے ساتھ بخوبی نبھا رہی ہیں. زاہد صاحب، فنون لطیفہ ایک بڑی واسٹ ڈومین ہے. جب ہم پرفارمنگ آرٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ آتا ہے، اور جو ہماری آرٹس کونسلز ہیں یہ بھی بہت سے ایریاز کو کور کر رہی ہیں. کچھ ان کی ورکنگ کے حوالے سے بتائیں اور کچھ ان کے اچیومنٹس کے حوالے سے. پنجاب آرٹس کونسل کی جو ورکنگ ہے وہ 6 سے 8 ڈومین کے اندر ہے. کچھ ہم لوگ ایک نیشنل کاز کے لیے کام کرتے ہیں جس کے اندر ہماری پریزنٹیشن ہے کہ ہم ملکی ثقافت کو اور ساری دنیا کے سامنے پیش کریں جس سے ہمارا امیج اچھا ہو، سافٹ ہو، پیس اور ٹالرنس کے متعلق ہو. اس کے بعد کچھ ہمارے ریجنلز پروگرام ہوتے ہیں کہ ہم، کیونکہ میں نے ذکر کیا نا کہ ہمارے پاس 10 آرٹس کونسلز ہیں. اس طریقے سے جیسے میں فیصل آباد آرٹس کونسل میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس جنگ، ٹوبا، چنیوٹ اور فیصل آباد کا ریجن ہے. تو اس آرٹس کونسل کی ذمہ داری ہے کہ نیشنل کاز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ریجنل کلچر کو، جس کے اندر اگر ہم شارٹ کریں تو ہم لوگ میوزک میں گائکی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کرافٹ کے شعبے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کریٹو اکانومی کا دور ہے. جو ہمارے ریجنل دستکار ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، جو ہمارے سکولز ہیں، جیسے ہمارے پاس ڈائریکٹر صاحب سوشل ویلفیئر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت سارے پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ہینڈی کیپس کے لیے ہیں، دوسرے عورتوں کے لیے خاص پروگرام ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم کرافٹ کے شعبے میں ہمارے جو لوکل آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے آرٹیزنز ہیں، جو ہمارے کرافٹ پہ دیہی علاقوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پروموٹ کرنا، ان کے کام کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، آرٹ کونسل میں ڈسپلے کرنا اور ان کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا کہ تاکہ ان کا فائنینشیل بینیفٹ بھی ہو. اس کے علاوہ ہم لوگ فوک ڈانسز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم فوک کی بات کرتے ہیں تو پھر اگین ایک لمبا اس میں ایک لسٹ آ جاتی ہے کہ فوک ڈانسز بھی ہیں، فوک ہمارے پاس ڈریسز بھی آ جاتے ہیں، ہمارے پاس فوک کاریگر بھی آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے شادی بیاہ پہ گانے والے لوگ ہیں، جو ہمارے قوالی کی صنف ہے اور میوزک کی صنف ہے، سب میں جو ہمارے ریجن کا فوک رنگ ہوگا
اس کو جو بھرنے والے لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنا، ان کے لیے یہ اسٹیج پرووائڈ کرنا اور ان کو ہماری پالیسی کے مطابق سوسائٹی میں ایک پیغام دینے کے لیے ان کے لیے پروگرام ترتیب دینا. تو اس کے علاوہ ہم لوگ یوتھ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگ ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کرتے ہیں اور ان کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. فائن آرٹس کا شعبہ ہے ہمارے پاس. فائن آرٹس بھی ایک بڑی فیلڈ ہے جس کے اندر ہم لوگ نہ کہ صرف فائن آرٹس پینٹنگ اور دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسلامک کیلیگرافی ہمارا ایک بڑا ڈومین ہے جس کے اندر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایک قرآن پاک کو لکھنے کا جو ایک جذبہ ہے ہمارے آرٹسٹ کے اندر، اور اسپیشل جس ریجن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو بہت زیادہ ہے. اور حافظ انجم کا ذکر کیے بغیر یہ پروگرام ویسے ادھورا رہے گا کہ جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور مسجد نبوی میں بھی انہوں نے اسلامی کیلیگرافی کے نمونے تیار کر کے لگائے، اور جس کی وجہ سے ہمارے پہچان فیصل آباد ریجن کی، پنجاب کی، پاکستان کی پوری دنیا جانتی ہے. تو کیلیگرافی پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کھیلوں کے میدان میں اپنے جو ہمارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ پروگرام ترتیب دیتے ہیں، جس سے یوتھ کو اور جونیئر اسکول کے بچوں کو، ہائی اسکول کے بچوں کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو ہم اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. اینول پروگرام کرتے ہیں ہم لوگ. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اسی کی ایک کڑی تھی. ابھی پنجاب بھر میں اس سے بڑے بھی ایک میلہ آنے والے ہیں، پروگرامز آنے والے ہیں. اور پنجاب آرٹس کونسل یہ پالیسی بننے کے بعد تو یوں سمجھیں کہ فل سوئنگ میں کام کر رہی ہے. زید صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مزمل جار صاحب. سر، جو سماجی خدمات کا شعبہ ہے اس میں بھی ہمارے ہاں بڑے بڑے نام ہم نے دیکھے ہسٹری میں، عبدالستار ایدھی جیسے. کیا کہیں گے آپ، اس ڈپارٹمنٹ نے کس طرح سے ورکنگ شروع کی اور اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا لیجسلیشنز ہوئی اس میں اور کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ تھینک یو سینا. دیکھیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مطلب جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آرٹ اور کلچر میں، سیم اسی طرح جس طرح پاکستان کی ہسٹری کو آپ پڑھتے ہیں 1947 سے، تو اگر آپ دیکھیں کہ بیگم رانا لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح نے سوشل ورک جب سٹارٹ کیا 1948 اور 49 میں، ایپوا کا تو اسی وقت اسٹیبلش ہوگی 1949 میں، پہلی خواتین کی ایک آرگنائزیشن تھی. پاکستان گورنمنٹ نے ایک ریکویسٹ کی یونائٹڈ نیشن کو اس وقت کہ ہمیں پراپر سوشل ورک ڈپارٹمنٹ یا اس کو آرگنائز کرنے کا جو ہے نا، اس میں ہمیں اسسٹنس دیں. تو 1951 سے وہ پہلا مشن آیا پاکستان میں، اور پھر 1952 میں پہلا جو پلاننگ کمیشن نے سوشل ورک کا جو ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کیا. وہاں سے لے کے آج تک اگر ہم دیکھیں تو سوشل ویلفیئر میں اور سماجی بہبود میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر ہم 1950s کی بات کریں تو اس وقت لیبر لاز اور ویمن ویلفیئر اور چائلڈ ویلفیئر یہ ہمارے جو ہے میجر سبجیکٹ تھے کہ خواتین کو ڈیسیژن میکنگ میں امپاور نہیں تھی، بچوں کے حقوق نہیں تھے. تو ہم نے وہاں سے سفر سٹارٹ کیا اور 1962 میں پہلی دفعہ پاکستان میں جو سماجی خدمات کے لیے جس طرح آپ نے عبدالستار ایدھی صاحب کا نام لیا، تو پہلی دفعہ پاکستان نے اپنی لیجسلیشن کی کہ جو بندہ بھی چیریٹی کرے گا اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک پراپر لیجسلیشن ہو. تو 1961 میں پہلا قانون پاس ہوا جس کا نام دا والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسیز ایکٹ 1961 ہے، کہ اس کے تحت جو ہے کوئی بندہ بھی فلنتھراپی کرے گا یا سوشل ورک کرے گا تو وہ آرگنائز طریقے سے کرے گا. تو آج تک پاکستان میں وہ پائنیئر ہے لیجسلیشن. پھر آج اگر ہم دیکھیں تو SACP اور انٹرنیشنل NGOs ہماری جو رجسٹرڈ ہو رہی ہیں اکنامک آف ڈویژن سے اور فٹیف تک، پوری جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی کے براڈر جو اسپیکٹرم ہے اسی میں سے آگے آ رہی ہے. تو جب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ باقاعدہ جب ہمارا 1 یونٹ بنا اور لیٹر آن جب پرونشلائز ہوئے تو پنجاب میں 1962 میں اسٹیبلش ہوا، اور 1978 میں پنجاب کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے یہ ڈیولپ ہوا. اور اس کے میجر 4 حصے ہیں. پہلا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں ویلفیئر سروسز. اب ویلفیئر سروسز میں ویمن ویلفیئر سروسز ہیں، چائلڈ ویلفیئر سروسز ہیں، ایلڈرلی پیپل ویلفیئر سروسز ہیں، اور اس کے بعد بیگرز کی ویلفیئر سروسز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو بچوں کی ویلفیئر سروسز ہیں. تو یہ ہمارا ایک جو کمپوننٹ ہے ویلفیئر کا. دوسرا ہمارا جو کمپوننٹ ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا. کیپیسٹی بلڈنگ میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ خواتین کی جو اسکل ہے یا ان کی مین اسٹریم ہے یا جینڈر کی جو ایکویلٹی ہے اس پہ خاصا فوکس رہا، ویمن امپاورمنٹ پہ. تو ہم نے ہر ضلع میں ایک سنظار بنایا 1979 میں، اور اس کو کٹر کرنے کے لیے نہ صرف خاتون جو ہے وہ اسکل سیکھے بلکہ اسکل یوٹیلائز کرے. اور وہ سنظار جو ہے وہ کمبینیشن ہے ٹریننگ پلس پروڈکشن کا. کوئی اراؤنڈ 300 قریب ہمارے جو یوتھ ہے، خواتین، ریگارڈلیس کہ ان کی ایج
کی بریکٹ کیا ہے اور ان کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہم ان کو ایڈمیشنز دیتے ہیں اور ان کی پراپر ایک کریکولم سے ہم ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں اور ٹریننگ کے بعد ان کو ہم انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے ہیں. پراپر ہم نے ان کی انٹرپرینیورشپ کے لیے پروجیکٹ سٹارٹ کیے اور ریسنٹلی ہم نے Amazon اور فروج کے ساتھ ان کو لنک کیا تاکہ اگر ایک بچی جو ہے اس کے پاس اسکل اتنی ہے کہ وہ ایکسیل کرنا چاہتی جس طرح آپ فرما رہی ہیں. تو میں ایک آپ کو لائن میں ایک بچی کی سٹوری سناتا ہوں کہ ایک بچی نے ہمارے پاس فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا. تو اس نے کیا کیا, اپنے بیڈ روم کی ایک وال کو جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کیا, وہیں پہ وہ اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کرتی اور پھر آن لائن اس کی سیلنگ ہو رہی ہے. اس کی کوئی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ اس کی منتھلی انکم ہے. تو ابھی ہمارا ایک بیچ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ 35 بچوں کا چل رہا ہے. اب اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہر ضلع میں ہم نے کمپلسری کر دیا ہے کہ جو کمپیوٹر کی لٹریسی, ڈیجیٹل لٹریسی, یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. چاہے وہ بچی کام کر رہی ہے کوریشیا پہ, چاہے وہ بچی کام کر رہی ہے ہینڈ امبرائڈری پہ. اب آپ دیکھیں کہ فیصل آباد کی ہم نے نا ہر علاقے کو ایک سگنیچر ان کی پروڈکٹ کا نام دیا ہے. فیصل آباد میں جس طرح بیڈ شیٹس بنتی ہیں بڑی اچھی, جھنگ میں تارکشی والا کرتا بنتا ہے, اور چنیوٹ میں فرنیچر کا جو وڈ ورک تو وہ ہے. اس طرح ٹوبا میں ہم کھدر والا کام کرواتے ہیں. تو ہم نے نہ صرف ان کو اسکل دی ہے بلکہ ان کو انٹرپرینور بنانے کے لیے, ان کی جو اسکل ہے اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے بھی ایک اچھا خاصا کمپریہنسو پروگرام دیا. ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ریگارڈلیس کہ کوئی بچی ہم سے ٹریننگ لیتی ہے یا کسی اور ادارے جس طرح ٹیوٹا ہے, نیوٹیک ہے, PVDC, اس کو ہم اپنے نیٹ ورک میں شامل کر لیں گے. اور ہم نے چیمبر سے میٹنگ کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہمیں آپ وہ اسکل بتائیں کہ جو آپ کی انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے. ہم بچوں کو اسکل ہی وہ دیں. تو دونوں طرف, ایک ان کو ہم انٹرپرینورز بنائیں اور دوسری طرف ہم ان کو وہ اسکل دیں جو کہ مارکیٹ بیسڈ ہے. تو انہوں نے ہمیں 4000 کوشچن دیا ہے کہ اگر آپ اتنے بچوں کو ٹرین کریں گے تو ہم آپ کو اتنی جابس دیں گے. تو یہ ویمن امپاورمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ. اس کے بعد ہمارے پاس جو آج کل بہت بڑا آپ نے دیکھا ہے کہ معذور افراد کی جو بحالی کے لیے کام ہوتا ہے. تو پہلے آپ کو پتا ہے 2% کوٹا تھا, تو ابھی ہم نے ان کا کوٹا 2% سے بڑھا کے 3% کا ہے. ابھی سارے اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک ان کی فی جو ہے وہ فری ہے. ایون یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تک ہم فیسلٹی دے رہے ہیں. ان کے بسوں میں کرائے جو ہیں وہ, اور ریلویز میں اور ایئر فیئر میں ان کی 50% ہم نے آف کروایا. تو ایک کمپریہنسو پلان دیا. اس پہ لیجسلیشن ہوئی ہے 1981 میں, اس کو بعد ہم نے اپڈیٹ کیا 2012 میں. ابھی اس پہ ہم فردر ایک ہم نے کمپریہنسو لیجسلیشن کی ہے, وہ بل ٹیبلڈ ہے. اور چوتھا جو ہمارا ہے سیگمنٹ وہ ہے کمیونٹی, جہاں پہ ویلفیئر ہو رہی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو جس پہ آپ بات بھی کر رہی ہیں وہ زیادہ وائڈ اور وگرس ہے. اس میں ہماری جتنی NGOs ہیں ان کی رجسٹریشن ہے, ان کے لیے ہم پروجیکٹ پرپوزل بنا کے کہاں کہاں انہوں نے کام کرنا ہے, کیا ان کی اسٹرینتھ ہے, اسی کو ہم دیکھ کے تو ان کو ہم ان سے کام کروا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن میں دیکھیں تو آپ کے پاس مطلب 100,000 جو ہے نا وہ رفائی ادارے کام کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے پاس اتنی ٹیکس کلیکشن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ویلفیئر یا آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو انشور کر دے, کہ انشورنس ہو یا ان کی مطلب وہ نیڈ کو کٹر کر سکتے. تو ضرورت کہاں پہ کہ جو فلن تھراپی آپ کی جو ہے, جو درد دل رکھنے والے ان کو آگے لے کے آئیں, تاکہ جو گیپ کریٹ ہو رہا ہے روز بروز اس کو ہم کسی نہ کسی جوائنٹ وینچرز کریں تاکہ جو پبلک ہے اس تک اس کا جو افیکٹ ہے. وقت لگا لیکن ہم نے بہتری کی طرف اور ایک بہتر راستہ جو تھا وہ ایکسل کرنے کے لیے چوز کر لیا. اور یہ ایک بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے. آپ نے جن باتوں کا حوالہ دیا وہ یقیناً بڑی حوصلہ افزا ہیں ہم سب کے لیے اور ہمارے لسنرز کے لیے. آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. زاہد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر, جس وقت ہم نے سٹارٹ لیا, پاکستان بنا, تو ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ سے ادارے تھے جہاں سے ہم آرٹس اور کلچر کی ٹریننگ لے سکتے, اور فلم کا شعبہ تھا, اس میں بھی بڑے نشیب و فراز آئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہماری فلم انڈسٹری نے بڑا عروج دیکھا ہے, پھر تھوڑا سے سلیگ پیریڈ بھی ہے, اور اب ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں بڑے ہمیں اچھی ایکسپیریمنٹیشن ہوتی نظر آ رہی ہے, اور وہ یقینی طور پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں جس وقت اس سارے پروسیس کی, تو بہت ساری جو آرٹس کالجز اور یونیورسٹیز میں ان شعبوں کا قیام, یہ سب آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ضروری تھا, اور ابھی اس میں کیا امپروومنٹ, کیا اور مارجن موجود ہے؟ جی بالکل ثنا, آپ نے درست فرمایا. شروع میں دقتیں تو سب کو آتی ہیں, لائک دا بیبی بورن اینڈ دین گرو اپ, اٹ ٹیکس اے ٹائم ٹو واک اینڈ دین بولنا سیکھتا ہے. اسی طریقے سے نیا ملک تھا, اس میں دقتیں بھی آئیں, فائنینشیل کرائسس بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ کچھ ایسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, اس کو کیری کرنا ہے, اس کو پریزنٹ کرنا ہے, اس کلچر کو ہی جو کہ دنیا دیکھے, ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے, ہمارے اسٹائل
کیسے ہیں, کیسے ہم بات کرتے ہیں, کیسے ہم پریزنٹ کرتے ہیں, ان چیزوں کو. اور اس کے علاوہ کچھ فیئر فیکٹر اور آ رہے ہوتے ہیں, تو صرف یہ کلچر از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, پوری سوسائٹی کی ریپرزینٹیشن ہے, ایک آپ کا امیج بلڈنگ ہے باقی دنیا کے لیے. ان ساری دقتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ارلی سٹیج پہ ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سنبھالا. اور آپ نے فلم کا ذکر کیا, فلم کے اندر پاکستان نے بہت اچھی فلمز پروڈیوس کی, ہم نے اچھا میوزک دیا, اچھے نغمے دیے, اور اسپیشلی ہم لوگ وہ ایک شاعر تو ہمارے پاس ماشاءاللہ علامہ اقبال سے شروع ہو جائیں تو اس کے بعد فیض صاحب آگر, لمبی لسٹ موجود ہے جس کو دنیا ہمیں ایڈمائر کرتی رہی. اس کے بعد 65 کا دور ہے, 70 کا دور ہے, تو وہ ور دا لیڈرز. ہمارے کلچر نے ہی ہماری پہچان بنائی اور بڑے مضبوط طریقے سے ہم لوگ آئے. پھر بیچ میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, اور فلم نے کافی اچھا کام کیا, نغمے نے کافی اچھا کام کیا, لٹریچر نے کافی اچھا کام کیا. فیبل ہوا بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ, اس کے بعد ہم لوگ سمجھے اور ہم نے جیسے 75 تک آتے آتے ہم نے پنجاب آرٹس کونسل کا قیام, یعنی کہ جب یہ پنجاب آرٹس کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تو کلچر کی اہمیت کو اسٹیبلش کر دیا گیا. یہ ایک جو کلچرل آپ کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, دس از بیسیکلی ریپرزینٹس یور امیج, ہاؤ سافٹ یو آر اور ہاؤ پریزنٹیبل یو آر, جو کہ ضروری ہے. اسی کے ذریعے سوسائٹی میں ٹالرنس آتا ہے, اسی کے ذریعے سوسائٹی میں ہم ہارمنی اور پیس لے کے آ سکتے ہیں. ان ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بالکل پیس بلڈنگ, اور یہی ایک میسج ہے ہم نے جو ورلڈ کو دینا ہے. ہاں, ہمارا ریڈیو پاکستان کی بات کریں, پی ٹی وی کی بات کریں, تو اس طرح سے بہت ان اداروں نے اپنا بہت کردار ادا کیا اور ایک پاکستان کا سافٹ امیج, پیسفل کنٹری کا امیج بلڈ کرنے میں ہم کافی کامیاب. یہ سفر ماڈرنائزیشن کی طرف بھی جا رہا ہے, نیو ٹیکنالوجی کی طرف بھی جا رہا ہے. ہم اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لیک ہے, جس پہ اور ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. نیو وے آف ڈیجیٹل پریزنٹیشن جو ہے, اس میں ہمارے پاس گائیڈ لائن کے بھی کہتے ہیں نا گیپ انالیسس ہر چیز میں ہوتے رہتے ہیں, اور وہ کرنے بھی چاہیے, اور اسی سے ہی ہم لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں. مزید بھی اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور ہم لوگ جو ڈرامہ ہم نے ایک مس کیا, ڈرامے میں بھی ہم لوگ بہت تھیٹر ڈرامہ, اور یہ ہمارے دیکھیں کتنے ہم لوگ اس میں مضبوط تھے. تو اٹس کنٹینیوس چینج, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگین اس پہ کام کرنے کی ہر وقت ہی ضرورت رہتی ہے, اور ہر بندہ اپنے اپنے تئیں, ہر ڈپارٹمنٹ, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ اور ہمارے کلچر کی سوسائٹی کے جتنے این جی اوز, ان کے درمیان کوآرڈینیشن کو اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بہتری کا سفر جو ہے وہ یقیناً جاری رہتا ہے, اور مارجن بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے, تبھی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور تبھی تو سفر جاری رہ سکتا ہے. بالکل درست. اور اسی طرح سے جیسے آپ نے بات کی کہ ایسی فیزز ضرور آئی ہیں کہ جن میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیکلائن آیا, لیکن پھر میں سمجھتی ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کا اس میں بہت بڑا رول ہے. جب ہمیں ایک اکیڈمی کی صورت میں یا ایک انسٹیٹیوشن یا ایجوکیشن ملے گی ویڈیوگرافی کے اوپر اور فلم میکنگ کے اوپر اور میوزک لرننگ کے اوپر اور سیکھنے کے اوپر, تو یقینی طور پہ لوگ اس کو ایز ایجوکیشن لے کر جس اس میں پرفارم کریں گے تو کوالٹی جو امپروومنٹ ہے وہ بھی یقیناً آئے. بالکل ایسا ہی ہوا. جس چیز کو یوں سمجھے کہ ہمارے پیرنٹس جو کہ کم تعلیم یافتہ تھے, اور انہوں نے سمجھا کہ کچھ ہماری جو ماڈرن ورلڈ کی چیزیں ہیں یا شو بیس کی دنیا ہے وہ اس کو زیادہ اچھا سمجھا نہیں جاتا. اس سفر میں دقتیں ان نوجوانوں کے لیے ضرور آئیں, مگر لوگوں نے پھر اس میں لیڈ بھی کیا. مگر آج کی دنیا کی بات کریں, ایک لمبے سفر کے بعد 75 سال ہو چکے ہیں, ناؤ دا نیشن ریئلائز کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس کلچر از. چاہے وہ فائن آرٹس کا شعبہ ہے, کوئی بھی شعبہ بیکار نہیں ہے. ہم ڈیجیٹلائزیشن پہ آ جائیں, فائن آرٹس پہ آ جائیں, کرافٹ پہ آ جائیں, میوزک پہ آ جائیں, دیر از اے ہیل اماؤنٹ آف منی دا پیپل آر میکنگ. تو آپ میں قابلیت ہے تو آپ یقینی طور پہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. بالکل, کسی بھی فیلڈ کو ٹچ کیجیے, فائن آرٹس کی, پینٹنگ کی, کیلیگرافی کی, میوزک کی, انسٹرومنٹ کی, تو آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اور فائنینشیل بینیفٹ بھی ہے, ایک پوری ایک آپ کی فیوچر لائن ہے. اس کو ہم لوگ بالکل غیر ضروری کیریئر لے رہے ہیں اب اس کو. جی بالکل ایسا لے رہے ہیں. اس میں ہماری یونیورسٹیز نے ماشاءاللہ دیکھیں نا, فیصل آباد کی بات کریں, پنجاب میں تو بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹی موجود ہیں. فیصل آباد میں بھی فائن آرٹس کے شعبے میں جو ہماری 2 بڑی یونیورسٹیز ہیں, وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کو میں نے وزٹ کیا, ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن رہتی ہے, ہم پروگرام اکٹھے کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے جب وزٹ کیا تو بہت زبردست ایکٹیویٹی تھیں. اسٹوڈینٹس ہیں وہ 1000 اسٹوڈینٹس تھے, تو لوگ فیلڈ فیوچر اپنا لے رہے ہیں. فیصل آباد آرٹس کونسل نے بھی سر کچھ آپ ذکر کر رہے تھے کہ کچھ کلاسز ڈفرینٹ فیلڈز میں اسٹارٹ کی ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی ہمارے. جی ہاں بالکل, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس سفر میں اگر مینشن نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی. الحمدللہ بالکل درست فرما رہی ہیں آپ. پنجاب آرٹس کونسل 10 کونسلز ہمارے پاس موجود ہیں. ان سب کونسلز میں کلاسز ہو رہی ہیں. جس طرح سے یونیورسٹیز, کالجز اور اسکولز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور پراپر کلاسز کی صورت میں اسٹوڈنٹس کو اور یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں, ان کو سرٹیفائی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب آرٹس کونسل میں بھی جتنے شعبہ اجزاء کا میں نے ذکر کیا, جس میں میوزک ہے, میوزک اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں. اس میں خاص طور پہ جو بچے ہمارے فیس نہیں دے سکتے تو فری کورسز ہم ان کو آفر کرتے ہیں. اگر وہ سنگنگ میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں, یا شوق ہے, یا دے آر لوکنگ فار اے پلیٹ فارم کہ جہاں پہ انہیں
موقع ملے ہم ان کے لیے ایسے اساتذہ اکرام کو جو کہ والنٹیئر بھی ہیں, بڑے استاد ہیں اور بزرگ ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی تجربے کی روشنی میں ان سے ہم ان کی گفتگو کراتے ہیں, ان کے سامنے بٹھاتے ہیں, ان کو سنگنگ کے انسٹرومنٹس کے رموز سارے سکھاتے ہیں. ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے بچوں کو جن کے پاس استاد جن کو میسر نہیں تھے, وہاں استاد بھی میسر ہیں اور انسٹرومنٹس بھی میسر ہیں, بس لگن چاہیے. جی بالکل. حکومت پنجاب کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے فنڈز بھی مہیا کیے. پورے پنجاب آرٹس کونسل کے پاس اچھی خاصی تعداد انسٹرومنٹس کی موجود ہے جو بچے انسٹرومنٹ میں میوزک میں آنا چاہتے ہیں. میوزک اس لیے ہے کہ ذرا فوری طور پہ ایک آپ کو ریکگنیشن مل جاتی ہے, آپ پاپولر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو سننا زیادہ پسند ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں باقی فیلڈ بھی ہیں, فائن آرٹس کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں, کیلیگرافی کے اوپر ہم خاص توجہ دے رہے ہیں. دیر سے اس کو شروع کیا مگر ابھی یہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے. ٹرکی میں, دنیا کے اور اسلامی ممالک میں بہت بڑے بڑے کمپٹیشن ہو اور اس میں اسلامک خطوط کو, کیلیگرافی, قرآن کو لکھنا, اس میں ہماری ریپرزینٹیشن ہے. جی بالکل ہے. جی بالکل ہے. ریسنٹلی ابھی جو ہمارے ایک پاکستانی ہیں انہوں نے فرسٹ پرائز لیا ہے ٹرکی میں ہونے والے کیلیگرافی کمپٹیشن میں. ہمارے فیصل آباد ریجن سے بھی لوگ اس میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں, بڑے نام ہیں, اور اس میں اسلامی خطاطی میں ہم لوگ ابھی ماشاءاللہ کمپیٹ کر رہے ہیں. صاحب نے فیصل آباد کی بات کی, اور فیصل آباد بڑا فرٹائل ہے اس حساب سے, بڑے نام میوزک میں جنریٹ ہوئے یہاں پر. استاد نصرت علی خان صاحب جیسے موسیقی کی دنیا کا بڑا نام ہے وہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ مختلف شعبہ جات جو ہیں فنون لطیفہ کے ان کا دیکھیں, بہت بڑے بڑے نام منسوب ہیں اس شہر سے. میں ضرور مزمل صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی کہ سماجی خدمات کے شعبے میں بھی فیصل آباد کا ایک کردار رہا ہے. ایک بڑا انڈسٹریل سٹی ہے فیصل آباد, اور آپ نے کس طرح سے ایکسپیرینس کیا ہے فیصل آباد کا جو رول ہے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے؟ دیکھیے, آپ بہت ٹھیک فرما رہی ہیں کہ فیصل آباد جو ہے وہ پاکستان کا جہاں پہ مانچسٹر ہے, جہاں پہ اس کی انڈسٹریل جو گروتھ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے وہ اچھی خاصی قابل ذکر ہے. تو میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ سماجی خدمات میں سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز میں بھی فیصل آباد جو ہے نا وہ کم نہیں. یہاں پہ سیلانی کام کر رہی ہے, ان کا بڑا قابل ذکر کام ہے فیصل آباد. یہاں پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی علاقے کے ساتھ ایک شخصیت, ان کا نام ہے بابا نذیر وٹو صاحب. وہ ان کے پائے کے ہیں, اختر حمید خان کے پائے کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ دیا تو اس کے ساتھ وہ ان کے ساتھ موجود تھے اسی وقت, اور وہی ماڈل انہوں نے پنجاب میں بھی سٹارٹ کیا کمپوننٹ شیئرنگ پہ. چنگا پانی پروجیکٹ کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے اور اس نے بڑی فیم لی. جب سوشل ورک کی بات ہوگی پاکستان کی ہسٹری میں تو جہاں پہ آپ عبدالسریدی کا نام لیں گے, جہاں پہ آپ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا نام لیں گے, جہاں پہ آپ اختر حمید خان کا نام, تو وہاں پہ آپ نذیر وٹو صاحب کا بھی نام. جی فیصل آباد میں آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ غلام احمد آباد والی جو ہماری لوکیلٹی ہے ساؤتھ ایشیا کی بہت بڑی آبادی ہے جہاں پہ ہمارے ورکرز رہتے ہیں ان ملینز. تو وہاں پہ اگر میں دیکھوں تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی حوضری, اور ہم نے ابھی وہاں پہ سٹارٹ کیا تو وہاں پہ خواتین جو انٹرپرینیورز ہیں ان کا ایک اچھا خاصا گروپ ہے. جی. ابھی ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہم بڑا اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے نہ ہمارے آفسز میں نہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں نہ کہیں جو ان کا رول ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے, اور رسپیکٹ تو بڑی بات کی بات ہے. تو فیصل آباد میں ایک گروپ نے اس پہ انیشیٹو لیا ریسنٹلی, اور اچھا خاصا وہ ایکسیل کر رہے ہیں, اور ان کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے, ان کے ریکگنیشن پہ بات ہو رہی ہے. اور پاکستان گورنمنٹ نے 2018 میں اس پہ لیجسلیشن بھی کی ہے. ان پاکستان نہ صرف دنیا میں بلکہ اسلامی ممالک میں وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے ان کی ریکگنیشن کے لیے اسپیشل جو ہے وہ CNIC ان کے لیے بنائے, ان کی ریکگنیشن کے لیے, بلکہ اب ان کا رول بھی رکھا ہے. جی. لاہور میں ایک ادارہ بن چکا ہے ان کے لیے, اب ہم فیصل آباد میں بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد کی ویلفیئر کے لیے یہ والا رول یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا, اور یہ پائنیئر ہوں گے اس کا. تو الحمدللہ جو خواتین کی ویلفیئر ہے اس کے لیے ہمارے پاس جتنے ادارے موجود ہیں وہ سوشل ویلفیئر میں پورے پنجاب میں کہیں اور موجود نہیں ہیں, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خواتین کی جو انٹرپرینور کی اپنی کی انڈسٹری بنے یہاں پہ. آپ جس طرح آپ کو پتا حوضری ہے یہاں پہ, اور نٹنگ ہے, اور سارا کچھ ہے, تو خواتین رن ایک ادارہ ہو, اسی کو وہ سپروائز کر رہی ہوں اور وہی اس کو چلا رہی ہوں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے. سر, سفر جو ہے ہمارا بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ جاری ہے سوشل ورک کے کانٹیکسٹ میں. میں چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ ہر سفر میں ہر ایریا ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسی ڈومینز ہیں کہ جن پہ زیادہ فوکس ذرا زیادہ ہو جائے تو مزید ہم اس شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ جس طرح ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے 1951 کی, تو اس وقت ہمارے بڑے سمپل سے سوشل ورک کے آبجیکٹو تھے اور ادارے تھے. ابھی بڑے اسپیسیفک اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ادارے ہیں.
ابھی جب ہم نے 2016 میں ایک جو لیجسلیشن کی پروٹیکشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ 2016 جو ہے وہ بڑا ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے خواتین کی جو ڈومیسٹک وائلنس پہ اسپیشلی جو اس کو روکنے کے لیے. تو ساؤتھ پنجاب میں ایک ادارہ بنا, ابھی ہم فیصل آباد میں بنانے جا رہے ہیں. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ڈومیسٹک وائلنس میں ہیلپ سیکنگ جتنے بیریئرز سے ان کو ریموو کرے گا اور انڈر ون روف جو ہے وہ خواتین کو سروسز دے گا. کہ اسی چھت کے نیچے پولیس اسٹیشن بھی ہوگا, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی بیٹھا ہوگا, عدالت بھی اندر ہی ہوگی. ونس خاتون انٹر ہوتی ہے اس بلڈنگ میں تو اس کی ایف آئی آر لاج ہوگی, وہ پروسیکیوٹ ہوگی اور پھر جب جتنا بھی پروسیس ہوگا وہیں پہ ہوگا. سائیکالوجسٹ جو سوشل میڈیشن کا ونگ ہوگا جو ان کا ایشو انٹرپریٹ کریں گے. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ایشو کیا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے اوفینسز ہیں, ایک کاگنیزیبل اور ایک نان کاگنیزیبل. ہمارے ہاں خواتین کو جو بروسز ہیں, جو نان کاگنیزیبل اوفینس ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو ہم جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوگی, ہم اس پہ کریں گے. اور جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں ان کے لیے ہمیں نئی ایونیوز بنانے ہوں گے کہ ان کو سمپل ہم بیگرز اور یہ اسٹائپنڈ اور جو ان کو مین اسٹریم میں لے کر آنے کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیں آپ کی پاپولیشن کی 15% جو پاپولیشن ہے وہ پی ڈبلیو ڈیز ہے جی. اور اگر آپ پوری دنیا کا ڈاٹا دیکھیں تو دنیا میں 80% جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام نہیں کیا. ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے تو ان کو مین اسٹریم میں لے کے آ سکتے ہیں. اور تیسرا جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے جو جن کی اپنی ریکگنیشن ہی نہیں ہے, جن کو شاید ہم ہیومن والا ایز سچ وہ والا اسٹیٹس ہی نہیں دے رہے, جہاں بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہم ڈھیر ساری باتیں کریں, تو ہم ان کو انکارپوریٹ کر کے تو ہم ان کو بھی آگے لے کے آئیں. نہ صرف ان کی پہچان ہو بلکہ ان کی جو اپنی جو مائنڈ ہے یا ان کی اپنی جو خواہش ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو. بہت شکریہ مزمل صاحب. زاہد صاحب آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی, کون سے ایسے ایریاز ہیں جن پہ مزید فوکس کر کے ہم زیادہ ایکسیل کر سکتے ہیں اور ان دی لانگ رن ہم پاکستان کا جو سافٹ ویئر امیج ہے پوری دنیا میں اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. دیکھیے سنا, ہم نے ساری گفتگو کا جو حاصل نکالا, نچوڑ نکالا, کوئی بھی ہم کام کریں وہ ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے. بالکل. ہمارے ایم سیٹ ہونے چاہیے, ہمارا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اگر ہم لوگ بات کریں کلچرل اسٹریٹجی کی تو آج کے دور کے مطابق ہمیں اس میں ایک کام کرنے کی ضرورت بالکل ہے. آرٹس کاؤنسل ہر کمیونٹی کی ضرورت ہے, ہر علاقے کی ضرورت ہے. اگر ہم ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ ابھی تک پنجاب میں ہمارے پاس 10 آرٹس کاؤنسلز ہیں تو یہ اگلے 5 سال میں 20 ہونی چاہیے. ہم لوگ اپنے سارے کام کو ڈیجیٹلائز کریں کیونکہ دکھانا تو ہم نے دنیا کو ہے, ہم لوگ ماڈرن دنیا کے ساتھ نہیں چل پا رہے. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ماڈرنائزیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اگین ڈیجیٹلائزیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کام کو ڈیجیٹل کیسے کریں, آرکائیو کیسے کریں. اور پھر ہمیں پریزنٹیشن کی ضرورت ہے. جو آج کا سوشل میڈیا ہے وہ کسی بھی میڈیم سے زیادہ فاسٹ ہے, ضروری ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم لیگ کر رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ جیسے بہت سارے دنیا کے دوسرے ممالک اپنے کلچرز کو, اپنی پریزنٹیشن کو بہت بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں, شو کیس کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کام کرنے کی ضرورت ہے. اگین اس کے اندر میرا ادارہ ہے پنجاب آرٹس کاؤنسل یا ہمارے ریلیونٹ ادارے ہیں, ان کو ڈیجیٹل اکوپمنٹ دینا, ان کو ہائی ٹیک کیمراز دینا, ہائی ٹیک کمپیوٹرز دینا, ان کو ٹرینڈ کرنا کہ ہاؤ دے ول شو کیس دیئر کام, جو ان کا کام بہت کر رہے ہیں مگر اس کو ہم لوگ صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا ٹارگیٹ اورینٹیڈ پالیسی بنائیں, کلچر اسٹریٹجی ایک ڈیفائن کر لیں اور اس کے بعد اگلے 5 سال ہم لوگ پھر اسی پوائنٹ پہ آئیں کہ ہم نے پچھلے 5 سال سے اس 5 سال کو کیسے پایا. بہت شکریہ زاہد صاحب. سامعین, جس طرح ہمارے مذاکرے کے شرکاء نے بتایا کہ مختلف چیلنجز درپیش رہے اس 75 سالہ سفر میں, لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم نے دوسرے شعبوں کی طرح ادب, فنون لطیفہ اور سماجی خدمات کے شعبوں میں بھی اپنا سفر کامیابی سے اور درست سمت میں جاری رکھا. اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اصل کامیابی ہے کہ ہم رکے نہیں, ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے. بہتر سے بہترین کا سفر پورے عزم کے ساتھ جاری اور ساری ہے. آخر میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, مزمل صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سامعین, اس کے ساتھ ہی ثنا ریاض کو ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.